السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ آپ نے گزشتہ کے 2 ویڈیوز میں سیرت کے 44 سوالات کو سماعت فرمایا۔ اب یہ تیسرا حصہ اور آخری حصہ ہے جس میں 45 سے لے کر 75 تک کے سوالات آپ کو سنائے جائیں گے۔ آپ اس کو سن کر اردو کے تلفظ کے ساتھ اچھی انداز سے یاد کر لیں۔ آپ کو یہ اطلاع بھی دی جاتی ہے کہ جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس کوئز میں حصہ لینے والے طلباء کو پہلے انعام کے طور پر سائیکل، دوسرے انعام کے طور پر ایک سیلنگ فین اور تیسرا انعام بیگ دیا جائے گا۔ اب الحمدللہ آپ طلباء کی تعداد 250 تک پہنچ چکی ہے، جس میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں۔ اس واسطے یہ طے کیا گیا ہے کہ لڑکیوں کے لیے 3 انعامات الگ سے دیے جائیں گے۔ ان کے لیے پہلا انعام 10 تولے چاندی کا میڈل طے کیا گیا ہے اور دوسرا انعام کے طور پر 5 تولے چاندی کا میڈل دیا جائے گا، اور تیسرے انعام کے طور پر جس لڑکی نے بھی تیسرا انعام حاصل کیا ہوگا اس کو ایک برقع یا ایک جوڑ کپڑے ان کی اپنی پسند سے، اور اس کے ساتھ ایک مصلی، ایک جائے نماز، تسبیح اور ایک سیرت کی کتاب دی جائے گی انشاءاللہ۔ لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ محنت کے ساتھ ان سوالات کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس حصہ لینے کو بےحد قبول فرمائے۔ آپ کی اور ہماری محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہماری محنتوں کی برکت سے ہمارے پورے شہر میں خیر و برکت کے نزول کے فیصلے فرمائے، اور امن و امان کے پورے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے۔ اب سوالات سماعت فرمائیں۔ سیرت رسول کوئز کا 4تھا حصہ غزوات اسلام۔ سوال نمبر 45، غزوہ اور سریہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک رہے اس کو غزوہ، اور جس میں آپ نے شرکت نہیں فرمائی اس کو سریہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 46، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے غزوات اور سرایا پیش آئے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کل 27 غزوات اور 60 سرایا پیش آئے۔ سوال نمبر 47، تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام کیا ہے؟ جواب، تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام غزوہ بدر ہے۔ سوال نمبر 48، جنگ بدر کس مہینے میں ہوئی؟ جواب، جنگ بدر ماہ رمضان المبارک میں ہوئی۔ سوال نمبر 49، جنگ بدر میں کتنے مجاہدین شریک تھے؟ جواب، جنگ بدر میں صرف 313 مجاہدین شریک تھے۔ سوال نمبر 50، رمضان کے روزے کس سن میں فرض ہوئے؟ جواب، رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ سوال نمبر 51، تاریخ اسلام میں دوسری مشہور جنگ کون سی ہے؟ جواب، تاریخ اسلام میں دوسری مشہور جنگ جنگ احد ہے۔ سوال نمبر 52، جنگ احد میں مشرکین کی تعداد کیا تھی؟ جواب، جنگ احد میں مشرکین کی تعداد 3000 تھی۔ سوال نمبر 53، جنگ احد میں مسلمانوں کے لشکر میں کتنے مرد تھے؟ جواب، جنگ احد میں مسلمانوں کے 700 مرد تھے۔ سوال نمبر 54، غزوہ خندق کس سن ہجری میں پیش آیا؟ جواب، غزوہ خندق ماہ ذی القعدہ سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ سوال نمبر 55، صلح حدیبیہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ جواب، صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی۔ سوال نمبر 56، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام سے جو بیعت لی اس کا نام کیا ہے؟ جواب، اس بیعت کا نام بیعت الرضوان ہے۔ سوال نمبر 57، مکہ مکرمہ کب فتح ہوا؟ جواب، مکہ مکرمہ 20 رمضان کو جمعہ کے دن 8 سن ہجری میں فتح ہوا۔ سوال نمبر 58، غزوہ حنین کس سن ہجری میں پیش آیا؟ جواب، غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ سوال نمبر 59، غزوہ تبوک کس سن ہجری میں پیش آیا؟ جواب، غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ سیرت رسول کوئز کا 5واں اور آخری حصہ ایام رحلت۔ سوال نمبر 60، اسلام کا 5واں رکن حج کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ جواب، اسلام کا 5واں رکن حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ سوال نمبر 61، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کتنے حج ادا فرمائے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف ایک حج ادا فرمایا۔
سوال نمبر 62، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن ہجری میں حج ادا فرمایا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سن ہجری میں حج ادا فرمایا۔ سوال نمبر 63، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو کون سا حج کہا جاتا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 64، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کتنے سال قیام فرمایا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کل 53 سال قیام فرمایا۔ سوال نمبر 65، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کتنے سال قیام فرمایا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کل 10 سال قیام فرمایا۔ سوال نمبر 66، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کس نے جادو کیا تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن اعصم نے جادو کیا تھا۔ سوال نمبر 67، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے میں لوگوں کو نمازیں کون پڑھاتے تھے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے میں لوگوں کو نمازیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پڑھاتے تھے۔ سوال نمبر 68، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کتنی نمازیں پڑھائی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 13 نمازیں پڑھائی۔ سوال نمبر 69، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے زمانے میں کس کے مکان میں رہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں رہے۔ سوال نمبر 70، وصال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری کلمات کیا تھے؟ جواب، وصال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری کلمات یہ تھے، انت الرفیق الاعلیٰ۔ سوال نمبر 71، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن ہوئی۔ سوال نمبر 72، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کس نے کی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کسی نے نہیں کی بلکہ سب نے الگ الگ نماز ادا کی۔ سوال نمبر 73، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کس دن ہوئی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین چہارشنبے کے دن ہوئی۔ سوال نمبر 74، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کس جگہ ہوئی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں ہوئی۔ سوال نمبر 75، وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب، وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی۔